بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید پر غور و فکر کے وہ کیا اصول ہیں جو اہل علم علماء کے پیش نظر رہنے چاہیے، زبان کے حوالے سے، قرآن مجید کے مضمون کو سمجھنے کے حوالے سے، قرآن مجید کے اسلوب کی ندرت کو زیر غور رکھنے کے حوالے سے کہ جس وقت آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس کا علمی مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تمام پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں قرآن مجید پر غور و فکر کے اس کے بعد کیا اصول بیان کیے ہیں، یعنی دین پر غور و فکر کرتے ہوئے جس وقت ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کی وہ کیا حیثیت ہے جس کو خود قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور وہ کیا مسائل ہیں اگر اس حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے تو پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری الجھنیں لے کر ایک دفعہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑی تفصیلی ہم نے بحث کی قرآن مجید کے موضوع کے حوالے سے، قرآن کے اسلوب کی جو ایک ندرت ہے اس کو سمجھنے کے حوالے سے، قرآن مجید کی زبان کے کیا مسائل ہیں ان کو آپ نے بتایا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ جو آپ نے ایک پورا اصول بیان کیا فہم قرآن کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی حیثیت کو سمجھنا چاہیے، وہ میزان ہے، فرقان ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم جب بھی دین کا کوئی بھی لٹریچر پڑھتے ہیں سب جگہ پر یہ بحث کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو دین کے دیگر سورسز ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ بحث کرنے کی یا یہاں پر اس اصول کو واضح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پوری امت ہی قرآن مجید کو ہمیشہ سے حکم، میزان، برہان مانتی رہی ہے۔ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے پیغمبروں کو بھیجنے اور اپنی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے اسکیم کیا ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ 2-3 مقامات پر یہ چیز موضوع بنی ہے کہ آخر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ ٹھیک۔ چنانچہ یہ بتایا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا کی تو ایسا نہیں ہے کہ انسانیت بینائی نہیں رکھتی تھی، اس کے پاس ہدایت نہیں تھی، اس کے پاس روشنی رہی تھی۔ بعد کے زمانوں میں کہیں ضرورت پڑی کہ ان کو آسمان سے رہنمائی فراہم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان ہی کو قرآن مجید کی روح سے پیغمبر بنایا، یعنی ایک طرف وہ انسان تھے، بشریت کے تمام خصائص کے حامل تھے، دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے نوازا۔ درست۔ ہم اس سے پہلے فطرت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واضح کر چکے ہیں کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اندر دی ہے، انسان کے اندر الہام کر دی ہے، اس کو ودیت کر دی ہے، وہ تو آدم علیہ السلام انسان کی حیثیت سے لے کر ہی آئے تھے۔ ٹھیک۔ لیکن وہ ہدایت چونکہ اجمالی ہے، اس کو تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تعیین کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں۔ راستہ درست رہے، سیدھا رہے، صراط مستقیم پر آپ اپنے باطن کو پڑھ سکیں، یہ چونکہ ناگزیر ضرورت ہے تو پہلے دن سے یہ اہتمام کیا گیا کہ ان پر وحی نازل کی گئی، انہیں پیغمبر بنایا گیا۔ قرآن مجید اس کو استفاء سے تعبیر کرتا ہے۔ ٹھیک۔ یعنی جب ایک غلطی ہوئی، انہوں نے اس سے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا استفاء کیا، یعنی ان کو برگزیدہ کیا، ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، ایک ذمہ داری ان کو دی کہ وہ اب اپنی آئندہ نسلوں تک خدا کا پیغام پہنچائیں۔ ٹھیک۔ اس کی بنیاد پر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، یعنی جس راستے پر ڈال دیا گیا، جو حقائق واضح کر دیے گئے، جو سنت قائم کر دی گئی، اسی پر آدم علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی اولاد بھی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا۔ یہ چونکہ انسان کے اندر خصوصیت موجود ہے کہ وہ چیزوں کو جب دیکھنا شروع کرتا ہے، ان پر غور کرنا شروع کرتا ہے تو مختلف زاویہ ہے نظر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، یعنی انسان کے نفسیاتی عوامل اس میں کام کرتے ہیں، تمدن اس میں کام کرتا ہے، جو احوال اس کو پیش آتے ہیں وہ اس میں کام کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہر شخص ہر چیز پر یکساں صلاحیت کے ساتھ غور نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ اختلافات پیدا ہو گئے تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ ٹھیک۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن اب گویا نبوت کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرا پیغمبر، دوسرا رسول آئے گا۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا، اس سے مقصود کیا تھا؟ یہ مبشرین و منذرین تھے،
یعنی آخرت کی منادی، یہی پیغمبروں کے آنے کا اصلی مقصود ہے۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تم یہاں ایک محدود وقت کے لیے بھیجے گئے ہو، موت پر یہ دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد تمہاری اصل زندگی کی ابتدا ہوگی، اس اصل زندگی کے لیے تیاری کرو۔ تم ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اس سے ملاقات کرنی ہوگی اور وہاں محاسبہ ہوگا۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کو جو نعمتیں دی گئیں، تم کو جو ہدایت ملی، تمہارے لیے اللہ نے جو اسباب پیدا کیے، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ تمہارا رویہ اس زمین پر کیا رہا؟ تم نے اپنے آپ کو پاکیزہ نفس بنا کے رکھا یا اپنے نفس کو آلودہ کر بیٹھے؟ اس مقصد کے لیے انبیاء علیہم السلام منادی کرتے ہیں۔ اس منادی کو قرآن مجید اپنی اصطلاح میں کہتا ہے انذار۔ اسی کا دوسرا پہلو بشارت ہے، یعنی خبردار کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس کو اصل سمجھ بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ اسی کو حقیقت خیال کر لو، اس کے بعد اصل زندگی آنے والی ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہے، ایک ایک لمحہ یہاں تمہارا اس کو سامنے رکھ کر گزرنا چاہیے اور اس کی ترجیح تمہارے سامنے قائم رہنی چاہیے۔ اسی کو بیان کیا نا کہ بل توثرون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی تمہارے لیے ترجیح نہیں بننی چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں رہو، بسو، اس کو استعمال کرو، اس میں ترقی کرو، اس کو بھرپور طریقے سے گزارو، لیکن یہ تمہارے لیے ترجیح نہیں بن سکتی، کیونکہ ترجیح تو ہر حال میں اس ابدی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ بتا دیں۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو اس بنیاد کے اوپر پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ انذار، خبردار کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خبردار کرنے کے نتیجے میں متنبع ہو جائیں ان کو بشارت دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس لیے ان کا بنیادی کام یہ قرار پایا کہ وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، یعنی خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے یہ کہا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی کہ پیغمبر بھیجے جو انذار کریں، بشارت دیں، ان کے ساتھ اس نے کتاب نازل کی، یعنی پیغمبروں کے لیے کتاب ایک ریفرنس کی حیثیت سے موجود رہی۔ کتاب دے دی، اب اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ آ رہا ہے، نئی کتاب کی ضرورت پڑے گی تو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن یہ پہلی کتاب گویا ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس پوری بات کو اس طرح بیان کیا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، یعنی ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کس لیے نازل کی گئی؟ یعنی کیا چیز پیش نظر تھی؟ ایک چیز جو قرآن مجید نے یہاں بھی واضح کی، متعدد دوسری جگہوں پر واضح کی، وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام انذار اور بشارت کا کام تو کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو ریفرنس کے لیے ایک حتمی حجت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ چیز کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کتاب سے ملتی ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اب دیکھیے خود قرآن کیا کہتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ سارا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا کہ لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی، یعنی خود مذہب کے بارے میں اختلافات، خود مذہب کے اندر اختلافات، خود مذہب کی تعبیر میں اختلافات، خود مذہب کے مقاصد میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کتاب اس لیے نازل کی گئی پیغمبروں کے ساتھ کہ وہ فیصلہ کن ہو جائے، اتھارٹی بن جائے، آخری مرجع بن جائے، وہ فیصلہ سنائے گی کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہ ایک بنیادی بات کی۔ اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو ہر کتاب جب نازل کی گئی، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ زبور ہو، وہ کوئی صحیفہ ہو، جب وہ نازل کی گئی تو پیش نظر مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے لیے وہ ایک فیصلہ کن حجت بنے۔ ٹھیک، چنانچہ جب قرآن نازل کیا گیا، اللہ کی آخری کتاب کی حیثیت سے نازل کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ قرآن در حقیقت ایک میزان کی حیثیت سے نازل کیا گیا۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہاں واو جو ہے وہ تفسیر کی ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا نا کہ اللہ نے کتاب نازل کی، یعنی ایک میزان نازل کی، درست، ترازو نازل کی، اس پر تم تول کر دیکھو گے کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اسی چیز کو ایک دوسرے لفظ سے ادا کیا ہے سورہ فرقان میں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا ہے، گویا فرقان نازل کیا ہے۔ اچھا، یعنی پڑھنے کی کتاب، قرآن کا مطلب یہ ہے نا، تو قرآن جو ایک پڑھنے کی کتاب کی حیثیت سے، تلاوت کی کتاب کی حیثیت سے نازل کیا گیا ہے، وہ اصل میں کیا ہے؟
فرقان، فرقان کا مطلب وہ جو حق و باطل میں فرق کر دے، یعنی وہی بات جو ایک اعتبار سے لیحکم بین الناس فی مختلفو میں ادا کی گئی، وہاں اصول کے طور پر بتایا گیا کہ ہر کتاب کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ خاص قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میزان ہے، گویا ترازو ہے، اس کے اندر تم چیزوں کو تول سکتے ہو۔ اسی مضمون کو ادا کیا فرقان میں کہ یہ حق و باطل میں فرق کرے گی اور واضح طریقے پر بتا دے گی۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوا، وہ سوال یہ تھا کہ اس سے پیچھے جو کتابیں ہیں وہ بھی تو آخر لوگ روایت کر رہے ہیں، موجود ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، چلیے ترجمہ ہی صحیح، تو اس کتاب کا یہ جو آخری کتاب ہے اس کا ان کتابوں سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کو سورہ مائدہ میں واضح کیا اور ایک تیسرا لفظ استعمال کیا کہ یہ مہیمن علیہ ہے، یعنی جو کتاب کا سلسلہ اس سے پہلے رہا ہے، جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، یہ ان پر مہیمن ہے، نگران ہے، گویا اس کی حیثیت ان کتابوں کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ چیزیں جب قرآن مجید نے اپنے بارے میں واضح کر دیں اور بغیر کسی ابہام سے واضح کر دیں، تو یہ ضروری ہوا کہ قرآن کی یہ حیثیت نہ صرف یہ کہ ہمارے عمل میں ہو، ہمارے علم میں بھی اس کی یہی حیثیت ہو۔ یہ بات تو ہر آدمی بیان کر دیتا ہے کہ پہلے قرآن کو دیکھیں گے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن کیا فی الواقع ہم اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے آراء میں، اپنے تصورات میں، خواہ وہ علم کلام کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، قرآن کو یہی حیثیت دیتے ہیں؟ آپ جب تفصیل میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں دیتے۔ اچھا، تو اس لیے یہ مجھے پورا باب لکھنا پڑا ہے کہ قرآن کی اس حیثیت کو بحال ہونا چاہیے، قرآن کی یہ حیثیت قائم ہونی چاہیے، قرآن مجید کو اس اعتبار سے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ وہ ایک فیصلہ کن اتھارٹی ہے، وہ بتائے گا کسی روایت کو کیا حیثیت دینی ہے، وہ بتائے گا کسی تاریخی واقعے کو کیا حیثیت دینی ہے، وہ بتائے گا کسی فقہی رائے کو کیا حیثیت دینی ہے، وہ بتائے گا کہ تمہارے اپنے تصورات کا کیا مقام ہے۔ تو مذہب کے معاملے میں اب قیامت تک کے لیے یہ کتاب ترازو ہے، یہ کتاب فرقان ہے، اور یہ پچھلے سارے لٹریچر کے اوپر بھی مہیمن ہے، اور اپنے بعد میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ میزان، فرقان اور مہیمن کی جو اصطلاحات خود قرآن مجید نے اپنی حیثیت کی تعین میں استعمال کی، ان سے مراد کیا ہے۔ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، آپ چونکہ ہر نشست میں، ہر گفتگو میں قرآن مجید کو اپنی توجہات، دین کے معاملے میں اختلافات کے فیصلے کے لیے محور و مرکز بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں، اور یہ خود قرآن مجید سے بتاتے ہیں کہ اس نے خود اپنا یہ مقام متعین کیا ہے۔ اس پر کہا ہی جاتا ہے بالعموم کہ یہ تصور کہ قرآن کو سامنے رکھنا چاہیے، ہماری جتنی مذہبی روایت ہے، ایک امت کی علمی تاریخ ہے، اس وقت دینی مدارس کا ایک سلسلہ ہے، ان کے نصابات ہیں، وہاں پر بھی قرآن پڑھایا جاتا ہے، پورا قرآن لوگ پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس وقت قرآن کے بارے میں بہت زور اور اصرار سے بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ قرآن کو مقام دو، تو اصل میں وہ قرآن کو مقام نہیں، بلکہ جو کچھ امت کا ایک فہم، امت کی ایک اجتماعی بصیرت، امت کا ایک کلیکٹیو وزڈم بن چکا ہے، اس کی تردید مقصود ہوتی ہے قرآن کا نام لے کر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ پیدا ہوتا ہوگا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو یہ مقام دو، تو اس میں کیا آپ اپنا کوئی نقطہ نظر، اپنا کوئی فہم، اپنا کوئی جو تصور ہے اس کو قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی چیز کی تردید کر رہے ہوتے ہیں خارج میں، یا یہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے قرآن کی بالادستی کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ میرے مدرسہ فکر میں تو اگر آپ قرآن میں اپنا کوئی تصور لے کے جا رہے ہیں، اپنی کوئی رائے لے کے جا رہی ہیں، اپنی کوئی ترجیح اس کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو بس لعنت ہی ہونی چاہیے اس طرح کے شخص کے اوپر، اللہ کی بھی، اللہ کے فرشتوں کی بھی، اور سارے انسانوں کی بھی۔ اس لیے کہ قرآن مجید تو اللہ کی رحمت ہے انسانیت کے لیے، تو یہ رحمت آپ کو کس صورت میں حاصل ہوگی؟ یہ اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ آپ بالکل خالی و ذہن ہو کے قرآن کے سامنے جائیں، آپ کا وجود اس کے سامنے سرنگوں ہو جائے، آپ کا اندر، آپ کا باہر، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن سب قرآن مجید کی بالادستی کو قبول کرے، آپ اس کے لفظوں کے سامنے جھک جائیں۔ جب آپ کے سامنے اس کی کوئی بات آ جائے تو آپ بے تکلف یہ کہہ اٹھیں کہ پروردگار یہ تیری بات ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے قرآن مجید کی اس حیثیت کو سامنے رکھنا ہی مدرسہ فراہی کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا کہ یہ جو جس طرح میں نے ایک سوال آپ سے کیا ابھی کہ ہمارے ہاں جو امت کی علمی روایت ہے اس میں قرآن مجید کی 20 جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، لوگ قرآن مجید پر کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی جو دین کے علماء پیدا ہوتے ہیں وہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں۔ مجھے ذرا بتائیے گا کہ وہ مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید اپنی یہ حیثیت بحال یا برقرار نہیں رکھ سکتا، اور آپ
جیسے لوگوں کو پھر بہت اصرار سے اس اصول کو بھی تفصیل سے وضع کر کے خود قرآن کے شواہد و قرائن سے بیان کرنا پڑتا ہے؟ اس کا ایک پہلو تو علمی ہے، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن اس کا ایک عملی پہلو ہے، اس کو آپ دیکھیں. کیا فی الواقع ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ 1.5 ارب سے زیادہ ہیں. کیا ہماری زندگی میں قرآن کو یہ حیثیت حاصل ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مرنے والوں کو بخشوانے کے لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کے لیے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، مجالس کی ابتدا بھی قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے. لیکن کیا فی الواقع ہم اپنی زندگی میں قرآن کو یہی حیثیت دیتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں تو جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا سب سے پہلے اس کتاب کو کھولیں گے؟ کیا ہم میں سے ہر شخص یہ جدوجہد کرتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے پروردگار کی اس کتاب کا شروع سے آخر تک مطالعہ کرے، اس کو ابتدا سے آخر تک پڑھے، اس میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو حل کر لے؟ میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس کے جواب میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو علماء کا کام ہے. قرآن مجید کو علماء کی سطح پر سمجھنے کا ایک اور پہلو ہے، لیکن یہ قرآن مجید اس لحاظ سے ایک معجزہ ہے کہ یہ علماء کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے تو یہ عام آدمی کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اس کا سادہ ترجمہ بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ اپنا مدعا، اپنا مقصد واضح کر دیتی ہے. اور وہ جو ایک عام آدمی کے لیے اس کو حکم بننا چاہیے، میزان بننا چاہیے، یہ وہاں پر بھی پوری طرح مؤثر ہوتی ہے. کیا فی الواقع ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ دوسری جانب جائیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام آدمی کو، عام مسلمان کو قرآن کی یہ حیثیت بتانی چاہیے. یعنی علماء سے تو بعد میں بات کی جا سکتی ہے، عام آدمی یہ بات سمجھے کہ میرے پروردگار نے یہ کتاب مجھے کیوں دی ہے. یعنی میں فلسفہ پڑھتا ہوں، میں دنیا کے افکار سنتا ہوں، میں مختلف مفکرین کی باتیں سنتا ہوں، میں سائنس کا مطالعہ کرتا ہوں، میں اپنے لیے بہت سے ہنر سیکھتا ہوں، ان سب کی اپنی جگہ افادیت ہے. لیکن اگر میرا کوئی مذہبی وجود ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس سے دستبردار ہو گئے. جب آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہنرمند ہیں، آپ کسی چیز کے استاد ہیں، آپ کسی چیز کے ماہر ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن آپ کے وجود کا ایک بہت بڑا پہلو کیا ہے، بلکہ بنیادی پہلو کیا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. جب آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دین کے ماننے والے ہیں. وہ دین کیا ہے؟ اسلام. اس کی مستند ترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. تو قرآن مجید کی یہ حیثیت کہ وہ میزان ہے، فرقان ہے، فیصلہ کن ہے. آخر ایک عام مسلمان کو مسائل پیش آئیں گے، رائے قائم کرنی ہوگی. کسی فقیہ سے کوئی بات سنے گا، کسی مولوی صاحب سے سنے گا، کسی پادری سے سنے گا، اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے سنے گا، مختلف مفکرین کی آراء دیکھے گا، مذہب کے بارے میں بہت سی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی. کیا فی الواقع ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کھولتے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ ہمارا عمومی طریقہ ہے؟ تو اس لیے یہ محض علماء کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے ایک ایک فرد کا مسئلہ ہے. ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے یہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت دینی چاہیے. جیسے یہ بات کی جاتی ہے تو یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا پھر اس کی ویسے سادہ تلاوت پہ اجر نہیں ملے گا. کیا اس قرآن مجید کو اگر ہم تلاوت کر کے محض پڑھ لیتے ہیں، نہیں سمجھتے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک نفسیاتی تسکین نہیں حاصل ہوتی؟ یہ سب ضمنی چیزیں. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ کتاب صراط مستقیم کو بتانے کے لیے آئی ہے. اور جیسا کہ میں بھی عرض کر رہا ہوں، صرف یہی نہیں کہ صراط مستقیم کو بتانے کے لیے آئی ہے، بلکہ اگر کسی جگہ راستے کو تلاش کرنے میں کوئی پگڈنڈی پیش آ گئی ہے، کہیں دوراہا پیش آ گیا ہے، کہیں آپ کراس روڈز پر چلے گئے ہیں، تو اس کتاب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. ٹھیک. تو اگر یہ حیثیت اس کتاب کی میری زندگی میں نہیں ہے، آپ کی زندگی میں نہیں ہے، ایک کاروباری آدمی کی زندگی میں نہیں ہے، ایک حکمران کی زندگی میں نہیں ہے، سیاسی رہنما کی زندگی میں نہیں ہے، تو پھر اس کتاب کی حیثیت ہے کیا اصل میں؟ پھر تو یہ ہے کہ آپ نے تلاوت کر کے کچھ تسکین حاصل کر لی، کچھ آنکھیں نم ہو گئیں، کچھ خیال کر لیا کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، یا زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیا کہ مجھے کچھ اجر اور ثواب مل جائے گا. اور اس سے آگے بھی بڑے ادنا مقاصد ہیں جن کے لیے یہ کتاب روز پڑھی جاتی ہے. ٹھیک. تو اس حیثیت کو پہلے بحال ہونا چاہیے نا. یہ حیثیت میری زندگی میں بحال ہے، یہ آپ کی زندگی میں بحال ہے. اس کے بعد میں قرآن مجید کی کسی موقع کے اوپر سادہ تلاوت کر لیتا ہوں، وہ بھی میرے لیے باعث تسکین بنتی ہے.
اس میں بھی بڑا روحانی پہلو ہے، اس کے الفاظ کی بلاغت، اس کا حسن، اس کی موسیقی، وہ بھی میرے کانوں میں رس گھولے گا اور میرے دل کو اپنے تاثر سے مغلوب کرے گا۔ لیکن جو بنیادی مقصد ہے اس کتاب کا وہ تو یہ تھا کہ وہ میزان بنے میری زندگی میں، فرقان بنے میری زندگی میں۔ وہ نہیں بنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کتاب کا حق ہی نہیں پہچانا۔ ٹھیک، تو ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرے وہ پہلو ہیں کہ جو ہمیں اپنے علم میں درپیش ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو علمی تاریخ ہے اس کے اندر بعض چیزیں ایسی در آئی ہیں کہ جن کا جائزہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا فی الواقع وہ قرآن کی یہ حیثیت مجروح تو نہیں کر رہی۔ تو میں نے اپنی اس کتاب میں یہ بتایا کہ وہ بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں، اچھا، یعنی وہ چیزیں ہیں جو علم میں زیر بحث آتی ہیں۔ جب آپ تفسیریں پڑھتے ہیں، جب آپ بحثیں دیکھتے ہیں، جب علم کلام کے مباحث سامنے آتے ہیں، جب فقہا کے اختلافات سامنے آتے ہیں، اس وقت وہ 4 چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ میری کتاب میزان میں وہ کیسے آئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے، وہ کون سی حیثیت ہے جو ابھی میں نے بیان کی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے۔ اچھا، یعنی یہ حیثیت میں نہیں بیان کر رہا، یہ آپ نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ یوں نہیں ہے کہ ایک رائے ہے جس کو آپ رد کر دیں۔ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے جو اس نے خود اپنے لیے ثابت قرار دی ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر جو باتیں قرآن کے بارے میں بطور اصول ماننی چاہیے وہ یہ ہے۔ یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو بطور اصول مان کر آپ قرآن کے پاس جائیں گے۔ پہلے میں نے ان کی وضاحت کی، یعنی وہ یعنی 2 چیزیں، ان 4 چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے ان کی وضاحت کی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر، یعنی یہ قرآن مجید ہے، اس کے باہر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مذہب دین کے نام پر پیش کی جائیں گی۔ پہلی یہ کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ پیغمبر کو کوئی اشارہ کیا گیا ہے، آپ کے سامنے وہ روایت کی صورت میں آ گیا ہے، اچھا براہ راست کوئی کلام آپ کے سامنے ہے جیسے تورات ہے، زبور ہے، تو قرآن مجید سے باہر کوئی وحی خفی یا یلی، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ اچھا، یعنی پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے، یعنی اگر قرآن کو آپ نے میزان فرقان حکم مان لیے تو اس کا مطلب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میزان فرقان یعنی نہیں اب جس نے بھی کھڑا ہونا ہے اس کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ تورات بھی اس کے نیچے آئے گی کیونکہ وہ مہیمن ہے اس کے اوپر، وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یہ غیر معمولی حیثیت دے دی ہے کیونکہ اب قیامت تک کسی نے حجت بننا تھا، تو وہی خفی ہو یا وہی جلی، اس نے اس کے نیچے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح وہ پیغمبر جس پر یہ نازل ہوئی ہے وہ دین کا ماخذ ہے اور دین کا تنہا ماخذ ہے، لیکن وہ بھی اس کے حکم کے نیچے کھڑا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا ہے اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یعنی اس نے کوئی بات کہی اور وہ اس کے الفاظ کی روح سے، اس کے سیاق و سباق کی روح سے مطلق ہے، اس پر آپ نے تحدید عائد کر دی، آپ نے اس کی تخصیص کر دی۔ وہ ایک عام بات تھی جو کہی گئی تھی، پہلے اس کو ثابت ہونا چاہیے کہ وہ عام ہے، ثابت ہونا چاہیے کہ وہ مطلق ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں اس کے الفاظ سے ثابت ہیں تو پھر کوئی اس میں تحدید یا تخصیص نہیں بیان کر سکتا، اسی طرح ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ سنا ہوگا آپ نے کہ یہ فلاں چیز نے قرآن کی فلاں آیت کو منسوخ کر دیا، فلاں چیز نے آ کے اس کے اندر یہ تبدیلی کر دی۔ قرآن کی یہ حیثیت ظاہر ہے کہ پھر ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ جب باہر کی چیز آئے گی اور وہ اس کے اطلاق کی تحدید کر دے گی، وہ اس کے عموم کی تخصیص کر دے گی، وہ آ کے اس میں کوئی ترمیم کر دے گی، وہ اس میں آ کے کوئی تغیر کر دے گی، تو وہ حیثیت ختم ہو گئی۔ تو اس لیے پہلی چیز یہ ہے، دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ اچھا، یعنی اس کی آیات بینات، واضح آیات، یہ قرآن نے اپنے بارے میں جگہ جگہ کہا ہے کہ اس کی آیات نہایت واضح ہیں۔ یہ عربی مبین میں ہے، یہ ہم پہلے بحث کر چکے ہیں۔ آیتیں نہایت واضح ہیں، وہ اپنا حکم بیان کرتی ہیں، اپنا مدعا بیان کرتی ہیں، وہ ایک بینہ، ایک حجت بن کے سامنے آ جاتی ہیں، روشنی کا منار بن کے سامنے آتی ہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب منیر ہے، روشن کر دینے والی کتاب۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سبحان اللہ، یعنی یہ ایک نور ہے، روشنی ہے، یعنی یہ کتاب مبین، یعنی دونوں صفتیں کمال کی صفتیں ہیں۔ یہ نور ہے اور نور سے مراد کیا ہے؟ کتاب مبین، واضح کتاب۔ دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ، یعنی آپ نے ماننا ہے دین میں، آپ نے رد کرنا ہے۔
کسی دینی چیز کو، یعنی جس کو لوگ پیش کر رہے ہوں، دین میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اس کی آیات بینات ہی کی روشنی میں ہوگا۔ ایمان و عقیدہ کی ہر بحث اس سے شروع ہوگی، اسی پر ختم کر دی جائے گی۔ یعنی آپ میرے ایمان اور عقیدہ کی فہرست جب ترتیب دیں گے تو آپ کو اس کتاب سے بات شروع کرنی ہوگی، اس پر ختم کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ جب فیصلہ کن ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے باہر سے کوئی چیز آ کے میرا عقیدہ بن جائے، ٹھیک میرا ایمان بن جائے۔ اب دیکھیے میں نے مزید لکھا ہے، ہر وحی، ہر الہام، ہر القاء، ہر تحقیق اور ہر رائے کو اس کے تابع قرار دیا جائے گا۔ یعنی یہ اوپر ہوگی، یہ فیصلہ کن جگہ پہ ہوگی، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے۔ یہ دیکھیے میں نے جو ہمارے ہاں غیر معمولی شخصیات ہیں جن کے پوری امت پر بہت اثرات ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور شافعی، آپ گویا مثال کے طور پر فقہا کو لے لیں، بخاری و مسلم محدثین میں سے سب سے زیادہ جلیل القدر، اشعری و ماتریدی علم کلام کے نمائندے، جنید و شبلی تصوف کے نمائندے، یعنی یہ جتنی رویں ہیں ان سب کے نمائندے کی حیثیت سے میں نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ حقیقت تسلیم کی جائے گی کہ ابو حنیفہ و شافعی، بخاری و مسلم، اشعری و ماتریدی اور جنید و شبلی سب پر اس کی حکومت قائم ہے، اور اس کے خلاف ان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جا سکتی اگر وہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے خلاف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ آپ اٹھیں اور اتنے جلیل القدر لوگوں کی کسی بات کو اس کے خلاف قرار دے دیں۔ یہ وہ پہلی چیز جو قرآن مجید کو میزان فرقان ماننے کے بعد سامنے آتی ہے کہ علم عقیدے کی کوئی بحث ہو وہ قرآن سے باہر نہیں، کوئی وحی خفی ہو وہ قرآن سے باہر نہیں، وحی جلی و باہر نہیں، اور بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے عارف کی بات بھی اس کی روشنی میں سمجھی جائے۔ باہر ہو سکتی ہے، روایت میں ہو سکتی ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ وہی جلی ہے نا، ہمارے پاس جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، لیکن وہ اس کے نیچے آئیں گی، اس کے نیچے آئیں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو پہلی بات ہی میں نے بیان کی ہے، کیا ہمارے علم کا، ہمارے ہاں کے عام لوگوں کا رویہ یہی ہے؟ یعنی وہ ان جلیل القدر ہستیوں کی بات کو اسی جگہ رکھتے ہیں؟ اصول میں ہو سکتا ہے کہ یہ بات کہہ دیں، لیکن عملی رویے کا جائزہ لینا چاہیے۔ یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے، وہ جنید و شبلی کی ہے، اشعری و ماتریدی کی ہے، بخاری و مسلم کی ہے، کسی بڑے سے بڑے شخص کی ہے، اس بات کا جائزہ لینے کا حق حاصل ہے آپ کو کہ آپ یہ طے کریں کہ قرآن مجید اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا، اور یہ قرآن مجید نے ہی طے کرنا ہے، اور یہ حق بھی قرآن نے دیا ہے کہ آپ یہ جائزہ لیں۔ یہ قرآن مجید، ورنہ تو اس کو واپس کر دیا جاتا۔ یعنی اس کے قوانین کو اگر فقہا نے سمجھ لیا تھا، روایات نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چیزیں بیان کر دی تھیں، علماء نے علم کلام کے مباحث میں عقائد ترتیب دے دیے تھے، صوفیوں نے آگے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، تو پھر تو اس کے بعد قرآن کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ تو وہ اصل میں یہ جو کچھ بھی لوگوں نے کیا ہے یا جو کچھ سمجھا ہے یا جس کو وہ بیان کرتے ہیں، اس کے اوپر حکم کی حیثیت سے قیامت تک کھڑا ہے، تاکہ اگر کہیں انسان کی حیثیت سے ان کو غلطی لگی ہے، اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اگر کہیں تدبر میں قلت ہوئی ہے، اگر کہیں علم میں کمی رہ گئی ہے، تو قرآن مجید اس کی تصحیح کرتا رہے، یہ قیامت تک تصحیح کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ تصحیح کرے گا تو سمجھ کر تصحیح کرے گا نا، یعنی کیا بولنا شروع کر دے گا؟ تو اس وجہ سے آپ کو اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی مراجعت کرنی ہے۔ جب کوئی چیز سامنے آئے گی، خواہ وہ کسی فقیہ کی بات ہے، خواہ وہ کوئی روایت ہے، خواہ وہ کسی صوفی کا قول ہے، یا وہ کوئی علم کلام کا مسئلہ ہے، وہ کوئی عقائد کی بحث ہے، وہ کوئی فلسفے کا مسئلہ ہے، اس کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا۔ آپ اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ باہر کھڑے ہیں، پھر آپ کے ساتھ دوسری بات ہوگی۔ تو یہاں یہ بات اس سلسلے میں بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے میرے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کو یہ حیثیت دوں۔ دوسری یہ، یعنی یہ پہلی بات تھی۔ دوسری یہ کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، اور کسی معاملے میں بھی اپنا مدعا بیان کرنے سے ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حکم بنا کے نازل کیا، اس کو میزان قرار دیا، اس کو فرقان قرار دیا، اور اس کے بعد
وہ ساری چیزیں اس میں پیدا ہو گئیں جو کسی معاملے کو مبہم کر دیتی ہیں. ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، چنانچہ اس میں جو بات کہی گئی ہے، جن الفاظ میں کہی گئی ہے، اس میں ادنا درجے کا کوئی نقص باقی نہیں رہ گیا، وہ پہنچ گئی ہے. یہ اگر مجھ تک نہیں پہنچی، آپ تک نہیں پہنچی، میں سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں تو میری طرف کوتاہی ہے. قرآن مجید نے قطعی دلالت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کھڑے ہو کر کہ میں اس کے الفاظ سے ماورا کوئی مدعا اس کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یا اس سے ہٹ کر کوئی بات بیان کر رہا ہوں. وہ نہ اس سے مختلف ہے نہ متباین. یعنی آپ کو ہر حال میں اس کے الفاظ کے دروازے سے داخل ہونا ہے. اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہاں سے جائیں گے اور اس کے الفاظ وہ پیرہن ہے کہ جیسے ہی آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ پورے وجود کو دریافت کر لیں گے. اس کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اس کے الفاظ ہیں. وہ اپنا مفہوم پوری قطعیت کے ساتھ واضح کرتے ہیں، اس میں کسی ریب و گمان کے لیے ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اس پر بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس اختلاف کا باعث کیا ہوتا ہے؟ یا میرے علم میں کمی ہوتی ہے اور میں غلطی کھا جاتا ہوں، ٹھیک، یا میرے تدبر میں کمی ہوتی ہے، میں نے غور کرنے کا حق نہیں ادا کیا ہوتا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ سب اسباب پیدا کر دیے ہوتے ہیں جو لفظ کی ضرورت ہے، یا جملے کی ضرورت ہے، جو سیاق و سباق کی ضرورت ہے، کہ وہ بالکل حتمیت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دیتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے قرآن قطعی الدلالہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا فہم قطعی الدلالہ ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے اپنی بات اعلیٰ ترین اسلوب میں، بہترین انداز میں، تمام قرائن کے ساتھ پہنچا دی ہے. اب جو کچھ بھی غلطی ہونی ہے وہ میری طرف سے ہونی ہے کہ میں اس کو سمجھا یا میں اس کو نہیں سمجھا. تو یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کو سامنے رکھ کر اب ان 4 چیزوں پر غور کیجئے جو ہمارے ہاں عام طور پر زیر بحث رہتی ہیں. ہم سب ان 4 چیزوں پہ ہم آتے ہیں. ان 2 چیزوں پر، یہ جو 2 مثبت نتائج آپ نے برآمد کی ہیں قرآن مجید کی، جس وقت حیثیت کی تعین ہو جاتی ہے کہ وہ میزان، فرقان اور حکم اور مہیمن ہے، تو اس کے بعد یہ لازم ہے کہ ہم مانیں کہ اس سے باہر کوئی وحی خفیہ جلی اس کے مفہوم یا اس کی اس حاکمیت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور ایمان و عقیدہ کی کوئی بحث بھی اس سے باہر نہیں ہوگی. اس پہ کچھ ضمنی سوالات ہیں جو بالعموم پوچھے جاتے ہیں. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی ہم کوئی لٹریچر اٹھائیں، مذہبی لٹریچر، وہاں پر یہ بات جب ہوتی ہے کہ قرآن مجید ہی وہی ہے تو قرآن ہی کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گفتگو فرماتے تھے تو وہ بھی وہی ہوتی تھی. وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اگر یہ جو نتیجہ آپ نے خود قرآن کی روشنی میں برآمد کیا کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی اس پر حکم نہیں ہو سکتی، تو خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ جب گفتگو کرتے ہیں وہ تو وحی کے بغیر کرتے ہیں. تو پھر تو میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ اس کے باہر کوئی وحی نہیں ہے. وحی تو رسول اللہ پر روز آتی ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ وحی اور وحی جلی ہے تورات، زبور، انجیل موجود ہے تراجم کی صورت میں موجود ہیں، وہ اس کے نیچے ہیں. یہ اصل بات ہے. زیر بحث مسئلہ یہ ہے. باقی جو آیت آپ نے سورہ نجم کی پڑھی ہے اس کو بھی لوگوں نے بالکل غلط بیان کیا. اس میں سیاق سباق بالکل واضح ہے کہ وہاں اصل میں قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جبریل امین لے کے آئے ہیں. اس کا تجربہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتوں میں ایسے ہوا ہے کہ بالکل براہ راست جبریل امین کو آپ نے دیکھا ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں لگی. یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ کسی خواہش نفس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کی وحی ہے. قرآن اللہ کی وحی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باہر بھی بارہا وحی کی گئی ہے. یہ بحث ہی نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جو کچھ اس کے باہر ہے وہ اس کے نیچے ہے. ٹھیک ہے ہم سب. اچھا، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ ایمان اور عقیدے کی جو بحث ہے، یعنی اس میں بھی یہی حکم ہے، یہی فیصلہ کن ہے، اور اسی میں وہ ہوگی چونکہ یہ بنیادی سورس اور ماخذ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ لوگ 2 مثالیں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، اور قبر کا عذاب، قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ تو ہمارے ایمان کی بحث ہے. اسی طریقے سے تقدیر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خیر و شر کے اوپر، تقدیر پہ، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر ایمان رکھنا ہے. یہ بحث بھی ہمیں قرآن سے باہر حدیثوں میں ملتی ہے. تو عذاب قبر اور تقدیر کا مسئلہ، کیا یہ ایمان عقیدے کی بحث ہے لیکن قرآن اس سے خالی نظر آتا ہے؟ میرے بھائی یہ کیا ایسی دسیوں چیزیں قرآن مجید ہی میں بیان ہوئی ہیں؟ کہاں نہیں ہے یہ بحث؟ اچھا، یعنی قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے کہ جہاں ان کو رکھا گیا ہے وہاں صبح و شام ان کا ٹھکانہ ان کو دکھایا جاتا ہے.
اچھا، یعنی قرآن میں ہے؟ قرآن میں ہے، تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے مقابل کو دیکھیے، یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں لوگ جان دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، نہیں، اس وقت بھی یعنی قیامت سے پہلے بھی وہ اپنی قبروں میں جہاں کہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ اصل میں یہاں قبر کا لفظ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ قبر ایک استعارہ یا ایک گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تعبیر ہے، چونکہ ہم قبر میں دفن کرتے ہیں تو اختیار کر لیجئے جہاں اللہ نے رکھا ہے ان کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ ایک نوعیت کی زندگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کو کہا ہے کہ بل حیام ولکن لا تشعرون، تو مثبت پہلو سے بھی قرآن نے بیان کر دیا، منفی پہلو سے بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن مجید وہ 4 کارنرز متعین کرے گا، تفصیلات ہوں گی۔ اگر کوئی چیز قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئی تو قرآن مجید کے کیا خلاف ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سی تفصیلات ہیں جو دوسرے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں ملی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی ہیں، لیکن وہ قرآن مجید کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کو ان کے اوپر حکم بن کے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، تو دوسرا مسئلہ بتائیے کہ جو تقدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ تفصیلات بھی ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں؟ پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے، کہاں تفصیلات آپ کو ملتی ہیں روایتوں میں؟ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمہارے اوپر آنے والے احوال کی نوعیت کیا ہے، خیر و شر کے کیا معاملات ہوتے ہیں، جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اندر سے کس طرح آتی ہے، اور خدا کا اذن کیسے ملتا ہے، یہ سارے مباحث قرآن مجید میں موجود ہیں۔ روایتوں کے اندر تو ان کی تفصیل کسی موقع پر کی گئی ہے یا کوئی اطلاقی مسئلہ زیر بحث ہے؟ قرآن مجید وہ بنیاد فراہم کرتا ہے جس کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ ان کا ریلیشن قرآن مجید کے ساتھ توضیح کا ہوتا ہے، تبیین کا ہوتا ہے، بیان کا ہوتا ہے، کسی چیز کی شرح کا ہوتا ہے، وہ قرآن مجید کے مقابل میں کوئی چیز پیش نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ قرآن مجید کی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے معنی پر قطعی ہے، تو اس کے بعد ایک بہت بنیادی سوال جو بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف آگے بڑھے گا وہ یہ پوچھے گا کہ اگر قرآن مجید کے الفاظ ہی فیصلہ کن ہیں جن کی روشنی میں ہم نے اپنے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد مختلف قراتیں ہیں، قرآن مجید کو لوگ مختلف انداز میں پڑھ رہے ہیں، اس میں لفظ بھی کبھی کبھی فرق پڑ جاتا ہے، اور لفظ کے بدلنے سے یا جملے میں اس کے مقام کے بدلنے سے جو معنی ہے، مفہوم ہے، اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ایک بہت بنیادی سوال اس اصول کی روشنی میں جو نتیجہ آپ نے اخذ کیا وہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کو یہ پڑھنے میں جو الفاظ کا تغیر ہے یہ پھر کیسے پیدا ہوگا؟ یہی میں ابھی پیش کرنے والا تھا آپ کے سامنے۔ اس میں چاروں چیزوں کو پہلے رکھ لیجئے کیونکہ ان میں سے ایک ایک چیز تفصیلی بحث کا تقاضا کرتی ہے۔ تو چاروں چیزوں کو پہلے رکھ لیجئے جو قرآن مجید پر اثر انداز ہوئی ہیں، ہمارے تصورات میں اثر انداز ہوئی ہیں، ہمارے مذہبی عقائد میں اثر انداز ہوئی ہیں، ہمارے ہاں جو علم کی روایت ہے اس میں اثر انداز ہوئی ہیں۔ یہی میں نے آگے بیان بھی کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں بیان کرنے کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ وہ دونوں باتیں یعنی اس کو برتری حاصل ہوگی اور اس کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی ہوگی۔ جی، اللہ نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اب صرف ہمیں جد و جہد کرنی ہے کہ ہم اس مفہوم تک، اس مدعا تک پہنچ جائیں۔ یہ دونوں باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہیں، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ تاہم چند سوالات ایسے ہیں جو بعض لوگوں کے لیے اس معاملے میں باعث تردد ہو سکتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ وہی 4 باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور اس کے پس منظر میں یہ چیز پڑھ کے سنائی۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے، ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قرات کے اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات لفظوں کے ادا کرنے ہی میں نہیں ہیں، بعض جگہ ان کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں بظاہر اختلافات کے مواقع پر کوئی چیز فیصلہ کن نہیں رہتی۔ اس کی مثال دی ہے میں نے کہ سورہ مائدہ کی آیت 6 میں ارجلکم مثال کے طور پر اگر نصب و جر دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ارجلکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، ارجلکم بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو قرآن کی بنیاد پر یہ بات پھر پوری قطعیت کے ساتھ کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ وضو میں پاؤں لازماً دھوئے جائیں گے، ان پر مسح نہیں کیا جا سکتا؟ کیا فرق ہوگا اگر ارجلکم پڑھیں گے تو مسح؟ یعنی اگر ارجلکم پڑھیں گے تو پھر زیادہ قرینہ قیاس بات یہ ہوگی کہ قرآن پاؤں پر مسح کا حکم دے رہا ہے۔ اچھا، ارجلکم پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیچھے سے متعلق ہو کے آئے گا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ 2 قراتیں ہیں نا جو ہمارے پاس پہنچ گئیں یا روایت میں آ گئی ہیں، ان کو مثال کے طور پر پیش کر کے میں نے یہ سوال اٹھایا ہے
کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ قرات کے یعنی پڑھنے کے اختلافات ہیں، یعنی یہ کتاب جیسے اللہ کے پیغمبر نے دی تھی، جس طریقے سے لکھوائی، جس طریقے سے یاد کرائی، ویسے ہی پہنچی ہے۔ اس پر ہم اس سے پہلے بھی بہت گفتگو کر چکے ہیں، لیکن کچھ پڑھنے کے اختلافات ہوئے ہیں۔ اب اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ پہلے یہ چاروں چیزیں رکھ لیجئے۔ دوسرے یہ کہ قرآن کا مفہوم ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں اس کے الفاظ سے اور اس کی جملوں کی ترکیبی سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ فہم زبان و بیان سے متعلق جن علوم پر موقوف ہے، یعنی لغت، نحو اور بلاغت، وہ سب ضمنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بات کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے؟ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے، جب ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، شرح کر رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، تو آخر نحو کے مسائل ہوں گے، لغت کے مسائل ہوں گے، یہ سب چیزیں انسانی کام ہیں، انہی کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں، تو ان کی بنیاد پر ہم حتمی طور پر پھر کیسے کہیں گے کہ قرآن کا مفہوم یہی ہے؟ اور تیسرے یہ قرآن میں ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ۔ یہ اکثر سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ پھر متشابہات کے بارے میں یہ بات خود قرآن ہی میں بتائی گئی ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ چیز بھی قرآن کو قول فیصل نہیں رہنے دیتی۔ ہم اگر محکم اور متشابہ کو الگ الگ نہیں جانتے اور متشابہات کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے تو ان آیات میں قرآن کا مدعا پھر کس طرح متعین کر سکتے ہیں، اور اس مدعا کی بنیاد پر اسے کسی دوسری چیز پر حکم کس طرح قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، جو پوری بات بیان کی گئی، ظاہر ہے یہ علم کی زبان میں بیان کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کا مدعا کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر ایک حصہ تو ایسا ہو گیا نا جس کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ایک حصہ بھی ایسا ہے تو پھر قرآن حکم کیسے رہے گا؟ حکم کیسے رہے گا؟ یحکم بین الناس فی مختلفو کیسے ہوگا؟ پھر وہ میزان کیسے ہوگا؟ پھر وہ فرقان کیسے ہوگا؟ اور چوتھی اور آخری بات یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر قرآن کے منشا میں تغیر ہو جاتا ہے۔ علماء بعض مقامات پر اسے نسخ اور بعض پر تحدید و تخصیص اور تقیید وغیرہ کی اصطلاحات سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کے مقابل میں کوئی روایت آ جاتی ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا، اس نے اس پر قید عائد کر دی، اس نے اس پر حد عائد کر دی۔ یہ عام تعبیریں ہیں۔ یہ چیز اگر مان لی جائے تو پھر قرآن کی وہ حیثیت کس طرح تسلیم کی جا سکتی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے؟ یہ سوالات ہیں در حقیقت، وہ 4 سوالات جو علم کی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ ایک پہلو ہماری عام زندگی کا ہے۔ عام زندگی میں ہمارے سامنے سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب کو میں اپنے عمل میں، میں اپنی آراء میں، میں اپنے عقائد میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے، یعنی خواہ میں ایک حکمران ہوں، خواہ میں ایک سیاستدان ہوں، خواہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میں کیا حیثیت دیتا ہوں؟ اور دوسرے یہ کہ جس وقت ہم علم کی دنیا میں جاتے ہیں، علم کی دنیا میں کوئی فقہی رائے بیان کی جائے گی، علم کی دنیا میں کوئی تفسیر کی جائے گی، علم کی دنیا میں کسی واقعے کو ایک طریقے سے سمجھا جائے گا، تو وہاں یہ 4 باتیں ہیں جو تردد پیدا کرتی ہیں، کیونکہ ان کو سب مانتے ہیں۔ جب سب مانتے ہیں ان چیزوں کو تو پھر یہ بتانا چاہیے کہ ان کو مانتے ہوئے یہ جو حیثیت ہم نے بیان کی قرآن مجید کی، یہ قائم کس طرح رہے گی؟ ٹھیک۔ یعنی اگر اس کے پڑھنے میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو کیسے حتمی طور پر کہیں گے کہ اللہ کا منشا وہ تھا، یا وہ بات صحیح تھی، یا یہ بات صحیح تھی؟ اور اگر دونوں بیک وقت صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کے مدعا میں اگر فرق واقع ہو رہا ہے تو ایک بات کیسے رہی اللہ تعالیٰ کی؟ اسی طریقے سے یہ بات کہ قرآن مجید اپنے الفاظ کے ذریعے سے جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہے وہ بالکل قطعی ہے، یعنی اللہ کے بیان کی حد تک وہ بالکل قطعی ہے۔ یہ میرا فہم ہے جس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بات آپ مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو قرآن مجید آپ کے لیے حکم بنے گا۔ نہیں مانتے فرض کر لیجئے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر تو نہیں، یعنی اگر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھ بھی لی، آپ نے اس کو ثواب کی نیت سے آنکھوں کو بھی لگا لیا، لیکن جب آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ اصل میں اپنی بات قطعیت سے کہہ ہی نہیں رہا، تو ایک ضنی چیز ہو گئی، اپنے مدعا کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے ضنی چیزیں 10 اور دنیا میں موجود ہیں، ان کے درمیان ترجیح کیسے قائم کی جائے؟ اچھا، اسی طریقے سے یہ بات کہ قرآن مجید کے مقابل میں ایک روایت آ گئی، یعنی ایک آپ نے حدیث بیان کی، اگر وہ اس کو منسوخ کر دیتی ہے، اگر وہ اس کے عموم پر کوئی قید عائد کر دیتی ہے،
اگر وہ اس کی تحدید کر دیتی ہے، اس میں ترمیم تغیر کر دیتی ہے، تو پھر قرآن مجید کی یہ حیثیت تو نہ رہی۔ اور اگر اس کی آیتیں ہی دو طرح کی ہیں، کچھ محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں، اور متشابہ آیات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر بھی یہ حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ میں نے سوالات اٹھا دیے ہیں، جی جی ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں پر واضح ہو کہ اس معاملے میں کیا غلطی ہو رہی ہے، اور وہ غلطی اگر واضح ہو جائے گی تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کی وہ حیثیت قائم ہوگی، بحال ہوگی جس کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ خان صاحب، آج بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کو اپنی توجہات کا مرکز اور محور بنانے والے علوم اسلامیہ کے طلبہ ہوں یا مسلمان ہوں، کن چیزوں کو پیش نظر رکھیں، بہت بنیادی بات میزان اور فرقان کی آپ نے بحث کی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کو یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے جانا کہ قرآن کی اس حیثیت کو ماننے کے نتیجے میں وہ کیا دو مثبت نتائج ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، اور ان نتائج کی روشنی میں وہ کیا علمی مسائل ہیں کہ جن کا جواب پھر ہمیں دینا ہوگا۔ وہ 4 علمی مسائل تفصیل کے متقاضی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم ایک ایک مسئلے کو بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے سمجھیں گے۔ پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔